کیسے طاری ہوگا؟ آپ جب اس کا ذوق لیتے ہیں نا، اس کا لطف لیتے ہیں، اور بھائی کسی رونے والے کو دیکھ کے بھی کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے۔ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ کسی اور کو بھی آئے گا، لیکن اگر آپ اس کا مزہ ہی نہیں لے رہے، اس کا لطف ہی نہیں لے رہے، آپ اس پورے ذوق کے ساتھ کام ہی نہیں کر رہے، تو پھر دوسروں کو کیسے مزہ آئے گا؟ حضرت صدیق اکبر درد سے روتے تو وہ قریش سارے کٹھے ہو کے نا کفار ابن دغنہ کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ وہ تو ہماری تو ساری عورتیں اور بچے ابو بکر صدیق کے گرد کھڑے رہتے ہیں۔ وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ مسلمان ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو منع کریں۔ بعض روایتوں میں تو یوں بھی آیا کہ ان سے کہیں کہ پڑھ لیا کرے قرآن پاک، پر پڑھ کے رویا نہ کرے۔ وہ جو درد ہے نا، وہ جو سوز ہے نا، وہ جو ان کے اندر کی کیفیت ہے نا، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ابن داغنہ نے آ کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ بھئی یہاں تو آپ آہستہ پڑھیں، اونچا نہ پڑھیں، یا پھر میں اپنا ذمہ واپس لیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گھر کے اندر تو ہوں اور میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ جب پڑھ کے روتے ہیں نا تو مشکل ہوتی ہے، لوگ میرے پاس آ گئے ہیں، پڑھ لیا کریں، پر یہ اونچا پڑھنا اور پڑھ کے رونا۔ حضرت صدیق کہنے لگے تو اپنا ذمہ اپنے پاس رکھ، میں یا رب کے ذمے پہ ہوں یا رب کے رسول کے ذمہ پہ ہوں، میں ان کے ذمہ کرم پہ ہوں تو اپنا ذمہ اپنے، ہمیں اللہ رسول کافی ہیں، ہمیں کسی اور کے ذمے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے ذمہ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے درد دل، طبیعت کا ذوق، اور جب یہ درد دل ہوتا ہے نا پھر انسان کہیں نہ کہیں پرہیزگار بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ طرز زندگی کے قائل تھے۔ میرے دور کا مسئلہ ضروریات نہیں ہے، میرے دور کا مسئلہ خواہشات ہے۔ خواہشات ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ اس لیے رات بھر نہیں سوتے کہ میں نیا ڈیزائن دیکھ کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح میرے جانے سے پہلے پہلے کوئی اور نہ لے جائے، اور کئی اس لیے رات بھر نہیں سو پاتے کہ صبح اگر بچے فیس کا مطالبہ کریں گے تو میں نے کہاں سے دینی ہے۔ دنیا نے نا غلبہ کر لیا ہے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، جتنا رزق حلال آپ کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن اس سے دل لگا لینا، اس کی زیب و زینت میں الجھ جانا، ڈیزائنوں کے چکر میں پڑ جانا، نئی سے نئی برانڈ خریدنے کا موڈ بنا لینا، اپنے مزاج کی سادگی اور اپنے رویے کے حسن کو گوا بیٹھنا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پانی مانگا، مستدرک میں موجود ہے، تو ان کو پانی بھی دیا گیا اور شہد بھی دیا گیا، تو جیسے حضرت صدیق اکبر کے قریب گیا رونے لگے، اور اس درد سے روئے کہ جو قریب بیٹھے تھے وہ بھی سارے رو پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد نے درد بانٹا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ اس درد سے روئے کہ وہ سب بھی روئے۔ آپ تو تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے، لیکن لوگ روتے ہی رہے، اور جب کچھ سنبھلے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ امیر المومنین ہیں سیدنا صدیق اکبر، فرمانے لگے میں ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو حضور کسی چیز کو کہہ رہے تھے دور ہٹ جا مجھ سے، دور ہٹ جا مجھ سے، دور ہٹ جا۔ میں سمجھ نہ پایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کس چیز کو دور ہٹا رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے ابو بکر دنیا بن سنور کر میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہٹ جا، مجھے تجھے قریب نہیں کرنا۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر دنیا جاتے ہوئے مجھے کہہ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے دور ہٹا دیا، پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ بات کہہ کر حضرت صدیق اکبر پھر رو پڑے، اور روتے ہوئے فرمانے لگے دیکھو دنیا ہم سے چمٹ گئی ہے، چھوٹ ہی نہیں رہی۔ یہ ہوا